میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ قانونی طور پر ہیں، کسی قانون کی خلاف ورزی میں ملوث نہیں ہیں، ان کو یہاں رہنا چاہیے، ان کو نہیں نکالنا چاہیے۔ لیکن وفاقی حکومت کی اپنی پالیسی ہے، یقیناً اگر وفاقی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ ان کو نکالا جانا چاہیے تو نکالیں گے، یعنی ٹی ٹی پی کے دہشت گرد یا داعش کے دہشت گرد تو کھلے عام پھر رہے ہیں اور حملے بھی کر رہے ہیں، مراد سعید نہیں پھر سکتا۔ فائنینشیل پرابلمز تھوڑے نہیں، بہت زیادہ ہیں، بہت گھمبیر قسم کے ہمیں فائنینشیل مسائل ہیں۔ خیبر پختونخوا کی حکومت نے ہر ممکن کوشش کی ہے، کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے کہ ہم مرکز کے ساتھ ان تمام امور پر ایک اچھا تعلق رکھیں، مفاہمت رکھیں، ایک فرینڈلی فضا میں کوشش کریں کہ ہمارا جو ورکنگ ریلیشن شپ ہے وہ جاری رہے۔ دیکھیں، جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جنگ مسائل کو مزید پیچیدہ کرنے کا ایک بہانہ ہوتا ہے، ایک وجہ ہوتی ہے۔ ہماری افغانستان کے ساتھ ہمارا پڑوسی ملک ہے اور ہمارے افغانستان کے ساتھ اس قسم کے رشتے ہیں کہ اگر ہم افغانستان کے ساتھ 200 سال بھی جنگ لڑیں، الٹیمیٹلی ہمیں میز پہ بیٹھنا پڑے گا، کیونکہ ہم ایک لوگ ہیں، ہم ایک دین کے ماننے والے ہیں، ہم ایک قوم ہیں، ہم ایک خون ہیں، ہم ایک دوسرے سے الگ نہیں ہیں۔ رہ گئی بات ٹی ٹی پی اور یہ مسائل کی، یہ مسائل ہیں، مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ ٹی ٹی پی کا ایک پرابلم ہے، ٹی ٹی پی کا پرابلم کوئی آج کا پیدا ہوا نہیں ہے، آج نہیں پیدا ہوا، یا چند افغانیوں نے یا چند پاکستانیوں نے یہ آج بیٹھ کر منصوبہ بنا کر ٹی ٹی پی نہیں بنائی کہ آج ہمیں یہ پرابلم شروع ہو گیا۔ یہ پرابلم تو گزشتہ 30 سال سے ہے، بلکہ 40 سال سے، جب افغانستان میں روسی فوجوں کی آمد ہوئی اور افغان جہاد شروع ہوا، اس دن سے یہ مسائل ہمارے کبھی ایک شکل میں کبھی دوسری شکل میں موجود ہیں۔ میری رائے یہ ہے اور میرا سمجھنا یہ ہے کہ کسی صورت میں بھی جنگ نہیں ہونی چاہیے اور ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ امن کے ذریعے مسئلے کا ہم حل نکالیں۔ ٹھیک ہے، امن کے لیے اور صلح کے لیے اور مفاہمت کے لیے آپ کو 2 قدم آپ کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، 2 قدم آپ کے مخالف کو ہٹنا پڑتا ہے، لیکن اس ہٹنے میں زیادہ فائدہ ہے بنسبت اس پہ کہ جنگ کے ذریعے آپ ایک دوسرے کے ساتھ مسائل کو مزید خراب کریں۔ چاہ رہے ہیں، جگہ مانگ رہے ہیں، ان کے کچھ ایسے مطالبات ہیں جیسے ٹرائبل بیلٹس، جو پرانے ٹرائبل بیلٹس ہیں ان کے حوالگی کے مطالبات بھی ہیں۔ دیکھیں، یہ ساری باتیں مفروضے ہیں۔ میں خود ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات میں رہا ہوں۔ جب آپ کسی مخالف کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں تو وہ ایک ہائی لیول سے شروع ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کو میں یہ کہوں کہ یہ جو آپ کا کیمرہ ہے یہ مجھے آپ دے دیں، تو آپ کہیں گے کہ یہ تو 25 لاکھ روپے کا ہے، مارکیٹ میں بے شک اس کی قیمت 25,000 ہو، ٹھیک ہے؟ تو پھر آپ 25 لاکھ سے ہوتے ہوتے 25 پہ آئیں گے اور پھر میں آپ کو کہوں گا نہیں یار، میں تو 15 سے زیادہ نہیں دے سکتا۔ تو میں یہ بات یہی کر رہا ہوں، آپ جلدی مجھے ہونی چاہیے، آپ کو نہیں ہونی چاہیے۔ میں بات کی وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ سوال بار بار پوچھا جاتا ہے، تو میں اس کے کانسیپٹ کو کلیئر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دیکھیں، ٹی ٹی پی کے ساتھ جب ہمارے مذاکرات ہوئے تو ہمارا مطالبہ کیا تھا پاکستان حکومت کا، کہ آپ جنگ بند کریں، ہتھیار رکھیں اور پاکستان واپس آ جائیں۔ یہ ہماری طرف سے بڑا مطالبہ تھا۔ آپ اگر ٹی ٹی پی میں ہوتے اور پاکستانی حکومت آپ سے یہ کہتی تو آپ کہتے ہیں میں 20 سال جنگ لڑتا رہا ہوں، میری فیملی کے 20 لوگ آپ نے مارے ہیں، میرے قبیلے کے لوگ آپ نے مارے ہیں، میں کیسے ہتھیار رکھ کے آ جاؤں اور میں آپ پہ اعتماد کیسے کروں؟ ظاہر آپ یہی کہتے۔ ٹی ٹی پی نے بھی یہی کہا، پاکستان کی حکومت نے جب یہ مطالبے رکھے، انہوں نے اپنے کاؤنٹر مطالبے رکھے۔ ان کے کاؤنٹر مطالبہ یہ تھا کہ ہمیں آپ فاٹا میں آزاد جگہ دیں جہاں ہمارا کنٹرول ہو، جہاں ہم اسلحہ پھرا سکیں، جہاں ہم اپنا تنظیم کا وجود رکھ سکیں۔ پاکستان نے یہ مطالبے ریجیکٹ کر دیے۔ ہم نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، پاکستان ایک ہمارا ملک ہے، ہم کیسے آپ کو اپنے ملک کا وہ دیں؟ بلکہ مجھے یاد ہے کہ ایک اسی طرح ڈسکشن میں، ڈائلاگ میں، ٹی ٹی پی کے ان کے ایک رہنما تھے، انہوں نے یہ بات کی تو میں نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ پشتون جو ہیں، ڈیران تو آپ سمجھتے ہوں گے نا، وہ جس میں وہ گاؤں کے لوگ وہ کوڑا کرکٹ ڈالتے ہیں، میں نے کہا پشتون تو ایک ڈیران کے تنازع پہ 40 سال تک 40 بندے مروا دیتے ہیں دشمنی میں، آپ سمجھتے ہیں ہم آپ کو پورا فاٹا ایسے ہی دے دیں؟ یہ کوئی مذاق ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہی چیزیں تھیں۔ دیکھیں، اگر ہم مذاکرات جاری رکھتے تو وہ بھی مطالبوں میں نیچے آتے، ہم بھی ان کے ساتھ تھوڑا سا وہ کرتے اور ایک کمپرومائزنگ اور ایک ایسی سچویشن یقیناً ہم ایگری کر جاتے جس پہ سب کو اتفاق ہوتا اور قوم کو بھی اتفاق ہوتا، لیکن وہ بات آگے چلی ہی نہیں۔ اس میں کچھ بیرونی عوامل تھے کہ جن کی وجہ سے وہ خراب ہوئی۔ مثلا جب ہم کابل میں تھے تو ایمن الظواہری، القاعدہ کے جو رہنما تھے، ان پر ڈرون حملہ ہوا جس میں ان کے مرنے کے بعد افغانستان کی طرف سے کچھ بیانات پاکستان کے خلاف آئے اور ایک ٹینشن شروع ہو گئی، ایک وہ تھا۔ لیکن دوسری طرف
دوسری طرف پاکستان کے اندر بھی بعض میڈیا کے لوگوں نے بغیر سمجھے، بغیر بات کی انڈرسٹینڈنگ میں گئے، بات کی گہرائی کو سمجھتے ہوئے انہوں نے بھی بیانات اور وہ شروع کر دیے، کمنٹس دینے شروع کر دیے، اور اس وقت انہی لوگوں کی حکومت تھی، یہ جو ٹولہ آج برسر اقتدار ہے یہی ٹولہ تھا، انہی کی حکومت تھی۔ انہوں نے اتنا پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ جی فوج پتہ نہیں کیا کر رہی ہے، اور ٹی ٹی پی کے 40,000 بندوں کو اندر آنے کی اجازت مل گئی ہے، بلکہ ان کے یہ جو دو میں ان کو اب کیا لفظ بولوں، لیکن بہرحال چلیں، یہ دو ہیں جن کو جو بغیر عقل استعمال کیے بولتے ہیں، ایک ادا تارڑ ہے اور ایک خواجہ آصف ہے۔ یہ دونوں ریکارڈ پر بار بار کہہ رہے ہیں جی آپ نے اتنے ہزار لوگوں کو یہاں پہ اکاموڈیٹ کیا ہے۔ تو میں نے ان کو چیلنج کیا تھا، میں نے کہا تھا مجھے ایک بندہ بتا دو جو کہیں رہ رہا ہو، آپ کو پتا ہو کہ یہ ٹی ٹی پی کا آدمی ہے، ہمیں بتا دیں، ہم اس کو پکڑ کے واپس بھیج دیتے ہیں یا اس کو جیل میں ڈال دیں گے۔ جھوٹ، ایک جھوٹا پروپیگنڈا، اس کا اتنا ایک ہائپ کریٹ کر دی گئی کہ جس کے نتیجے میں یقیناً فوج پر بھی دباؤ آیا، اور بعد میں وہ جو مذاکرات تھے وہ ختم ہو گئے، اور ٹی ٹی پی نے خود ہی اعلان کر دیا کہ ہم پھر ان حالات میں آپ کے ساتھ بات ہی نہیں کرتے، اور معاملات ختم ہو گئے۔ اور ایک وجہ اس کی یہ بھی تھی مذاکرات فیل ہونے کی کہ ٹی ٹی پی کے اندر جو گروپس ہیں، دیکھیں مفتی نور ولی ان کا مین لیڈر ہے، لیکن اور گروپس بھی ہیں، یہ ہمارے حافظ گل بہادر گروپ ہے، حافظ گل بہادر گروپ نے اسی وقت پاکستانی فوج پہ حملے شروع کر دیے جب ہمارے مذاکرات ہو رہے تھے، کیونکہ ان کا مقصد تھا کہ مذاکرات کامیاب نہ ہو۔ تو یہ سارے فیکٹرز مل کر مذاکرات کی ناکامی کا باعث بنے۔ یس، یہ بات آپ کی درست ہے کہ مرکزی حکومت نے خیبر پختونخوا کی حکومت سے یہ ایک مطالبہ کیا ہے، مراسلہ بھیجا ہے کہ آپ کے پاس جو افغان کارڈ ہولڈرز ہیں، جو شناختی دستاویزات والے ہیں، ان کا بھی آپ ڈیٹا ہمیں دیں۔ تو میرے خیال میں مجھے خدشہ تو یہی ہے، لگ تو یہی رہا ہے کہ شاید عید کے بعد وہ کوئی اس طرح کا حکم نامہ آئے گا کہ اب آپ ان کو پکڑ کے افغانستان بھیج دیں۔ اب ذاتی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ شناختی دستاویزات کے ساتھ یہاں رہ رہے ہیں، ان کو یہاں اجازت ہونی چاہیے، ان کو رہنا چاہیے۔ وہ بہت ہی لمبے عرصے سے یہاں مقیم ہیں۔ پاکستان میں مختلف قومیتوں کے ہزاروں لوگ موجود ہیں، اور ہم نے ان کو ویلکم کیا ہے پاکستان کی لائف میں، پاکستان کے معاشرے میں وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ قانونی طور پر ہیں، کسی قانون کی خلاف ورزی میں ملوث نہیں ہیں، ان کو یہاں رہنا چاہیے، ان کو نہیں نکالنا چاہیے۔ لیکن وفاقی حکومت کی اپنی پالیسی ہے، یقیناً اگر وفاقی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ ان کو نکالا جانا چاہیے تو نکالیں گے، لیکن یہ میں بتا دوں کہ اس سے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں کمی بہتری آنے کی بجائے مزید صورتحال خراب ہوگی، مزید صورتحال پیچیدہ ہوگی۔ میرے خیال میں اس سوال کا چونکہ علم نجوم کے سے زیادہ تعلق ہے اس کے کیونکہ اب آگے کیا ہوگا، مدت کون پوری کرے گا، یہ تو خیر اب اندازہ ہی لگایا جا سکتا ہے، اور اندازہ میرا یہ ہے کہ مولانا صاحب بھی سڑکوں پہ آ رہے ہیں، مولانا صاحب بھی سڑکوں پہ آنے کا ہوگا۔ مولانا صاحب کا تو خیر شروع دن سے یہ موقف ہے، حکومت بننے سے پہلے ان کا موقف تھا کہ ان کو انتخابات کے نتائج پر شدید تحفظات ہیں، جیسے کہ ہمیں بھی ہیں، ہم بھی سڑکوں پہ ہیں، ہم بھی مظاہرے کر رہے ہیں، پرسوں بھی ہمارا اتوار کے دن بھی ہم نے مظاہرہ کیا، تو مظاہرے تو ہم بھی کر رہے ہیں، سڑکوں پہ تو ہم بھی ہیں۔ لیکن مولانا صاحب اگر آتے ہیں تو یہ ان کا جمہوری حق ہے، میرے خیال میں ان کو آنا چاہیے، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، اور میں اگر نہیں بلکہ مجھے یہ کہنا چاہیے کہ ہاں زیادتی تو تقریباً ہمارے ساتھ تو بہت زیادہ ہوئی ہے، اور رہ گئی مولانا صاحب، تو اگر مولانا صاحب کا یہ موقف ہے بالکل آئیں، اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں، اور ہم انہیں وہ کرتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں ان کے اس اقدام کو۔ لیکن اب حکومت مدت پوری کرے گی یا نہیں، دیکھیں یہ میرے خیال میں حکومتوں کے اقدامات پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن اوورآل عمومی حالات پہ بھی ڈیپینڈ کرے گا۔ یقیناً مرکزی حکومت کو بھی بڑے مسائل کا سامنا ہے، مرکزی حکومت کو جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور جس مسئلے کا وہ ان کو سامنا ہے، اور جس کا وہ بالکل علاج نہیں کر سکیں گے، ان کے بس میں نہیں ہے، وہ ان کی نالائقی اور نااہلی ہے، اس کا کوئی علاج ان کے پاس نہیں ہے۔ دوسرا ایشو جس کا ان کے پاس کوئی علاج نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ وہ جیلی حکومت ہے۔ اپنی جیلی حکومت کو وہ اصلی نہیں بنا سکتے، کیونکہ عوام نے ان کو رد کیا ہے، لیکن فارم 47 کے ذریعے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کو الیکٹ کیا ہے۔ تو اب یہ بھی ایک وہ ہے، ایک غلط چیز ہے جو، اور یہ ان کی ڈسکریڈٹ میں یہ چیزیں جا رہی ہیں۔ تھرڈلی، خیبر پختونخوا میں ہم ہیں، ہم اپنی بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ حکومت چلائیں اور عوام کی خدمت کریں، لیکن مرکزی حکومت کی پالیسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر وہ ہمارے راستے میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں، اور خاص طور پر جو ہمارے مالی واجبات ہیں وہ ہمیں نہیں دیتے،
تو یقیناً مسائل پیدا ہوں گے. اب ان مسائل کے نتیجے میں آیا حکومتیں ختم ہونے کا امکان ہے یا نہیں؟ اللہ نہ کرے ایسا ہو، کیونکہ میں یہ نہیں کہ حکومت بچانے کے لیے بات کر رہا ہوں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان پولیٹیکل انسٹیبلٹی افورڈ نہیں کر سکتا. ہم اس پوزیشن میں نہیں، ہم مزید عدم استحکام سہ نہیں سکتے، برداشت نہیں کر سکتے. میرے خیال میں جیسے تیسے بھی ہے، کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس نظام کو چلایا جاتا رہے، اس کو بہتر بنایا جاتا رہے، اور ایک اچھے نظام کی طرف ہم سفر کریں. مولانا سعید کیا کیفی میں ہے احمد اظہر بھی پشاور میں تھے سر، منظر عام پہ آئے تھے کیا؟ ہاں، عدالتوں میں تو پیش ہوتے ہیں، وہ عدالتوں میں جب ان کی پیش ہوتی ہے تو وہ آ جاتے ہیں، لیکن ان کو گرفتاری کا خطرہ ہے. ان کے خلاف بھی ایک ریاستی طاقت کو غیر قانونی طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یعنی ٹی ٹی پی کے دہشت گرد یا داعش کے دہشت گرد تو کھلے عام پھر رہے ہیں اور حملے بھی کر رہے ہیں. مراد سعید نہیں پھر سکتا، حماد اظہر نہیں پھر سکتا، جو اس ملک کے لا ابائڈنگ سٹیزنز ہیں، پارلیمنٹ کے ممبران ہیں، الیکٹڈ لوگ ہیں، ویل نون لوگ ہیں. تو یہ زیادتی تو ہے. اس زیادتی کا سدباب کرنے کے لیے آپ کے پاس سوائے اس کے اور کوئی آپشن نہیں ہے کہ آپ عدالتوں میں جائیں، اور وہ عدالتوں میں جاتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. آپ کے تھینک یو، بہت شکریہ. بہت شکریہ، تھینک یو ویری. دیکھیں، تمام معاملات جو اس وقت پاکستان میں ہیں، ہمارے سامنے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے پاکستان کی اس موجودہ سیاسی صورتحال میں ایک تناؤ کی اور تنازع کی اور تصادم کی کیفیت پیدا کی ہوئی ہے، اس کی بنیادی وجہ اس وقت الیکشن کمیشن کے وہ اقدامات ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے اور پاکستانی سیاست کے خاص طور پر انتخابات سے متعلقہ جو امور ہیں ان کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے لیے ہیں. اس کی میں مثالیں دینے پہ آؤں تو شاید بہت بات طویل ہو جائے گی، لیکن اتنا میں بتا دوں کہ اگر ہم صرف یہاں سے شروع کریں کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو انتخابی نشان لینے کا جو فیصلہ تھا، اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایک عجیب سی کنفیوژن پیدا ہوئی. یقیناً الیکشن کمیشن کی شاید سوچ تو یہی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن میں کسی طرح سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، اور اس میں کسی حد تک یہ کامیاب بھی ہوئے، کیونکہ جب نشان لے لیا گیا اور اس کے بعد یہ سپریم کورٹ میں بھی گئے، اور بدقسمتی سے سپریم کورٹ میں بھی ایسا فیصلہ آیا جس نے سچویشن میں مزید الجھاؤ پیدا کر دیا. تو اگر ہم وہاں سے سٹارٹ لیں تو اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ جب الیکشن کا اعلان ہوا تو الیکشن کے اعلان کے بعد بھی پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کے لیے مسائل پیدا کیے گئے، ڈسکوالیفیکیشنز ہوئیں، کاغذات ریجیکٹ ہوئے، پتہ تھا کہ بعض امیدواروں کو گرفتار کرنے کا خطرہ ہے، ان کو بے جا حراست میں لینے کا خطرہ ہے. اس کے باوجود بھی الیکشن کمیشن سوتا رہا اور سب کچھ ہوتا رہا، ہر غیر قانونی اقدام ہوتا رہا. ان کے پاس جب پاکستان تحریک انصاف کا یہ گیا ریزرو سیٹس کا، تو دیکھیں قانون میں یہ بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ آپ ہر کسی بھی پارٹی کو ریزرو سیٹس جو ہیں وہ اس کی جو جیتی ہوئی سیٹیں ہیں اوپن الیکشن میں ان کی بنیاد پر ان کے تناسب سے دیں گے. یہاں پر ایک عجیب منطق نکل آئی جو کہ الیکشن کمیشن کی اختراع کردہ تھی، اور وہ یہ کہ انہوں نے ہمیں تو سیٹیں نہ دیں، مکمل طور پر ہم سے لے لی گئیں، لیکن ہماری سیٹیں وہ دیگر پارٹیوں کو دے دی گئیں. تو یہ اس کی تو نہ قانون میں کہیں گنجائش ہے اور نہ ہی اس کی کوئی لیگل وہ ہے بیسس ہے. تو یہ تمام جو اقدامات ہوئے اس کا نتیجہ یہی ہوا کہ سینٹ کے الیکشن میں یقیناً ایک تناؤ پیدا ہوا، ایک تنازعہ پیدا ہوا، جس کے میں ہم ہائی کورٹ گئے. ہائی کورٹ نے بھی فیصلہ الیکشن کمیشن کے حق میں کر دیا. اب ہم سپریم کورٹ میں گئے ہیں، تو سپریم کورٹ سے فیصلہ کا انتظار ہے. امید ہے کہ سپریم کورٹ آئین اور قانون کے تحت فیصلہ کرے گی، اور ہم اگر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے تو الیکشن ہو جائے گا. یہ ٹینشن اور یہ جو پرابلم ہے یہ ختم ہو جائے گی. اگر یہ پرابلم نہ ہوتی تو آج بھی الیکشن ہو چکا ہوتا اور آج سینیٹر منتخب ہوتا. فائنینشیل پرابلمز تھوڑے نہیں، بہت زیادہ ہیں، بہت گھمبیر قسم کے ہمیں فائنینشیل مسائل ہیں. 115 ارب سے زیادہ تو ہمارے روپے مرکز کی طرف واجب الادا ہیں. یہ وہ بقایا جات ہیں جو ہمارے صوبے کو ملنے چاہیے، اور ان بقایا جات کے نہ ملنے کی وجہ سے صوبے میں مالی مشکلات ہیں. یہ ہمارا حق ہے جو ہمیں نہیں دیا جا رہا. اب ہم کیا کر رہے ہیں اس سلسلے میں؟ میں سمجھتا ہوں اگر آپ دیکھیں تو گزشتہ چند دنوں میں ہی
آپ کو نظر آ جائے گا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور صاحب جب جیسے انہوں نے وزیر اعلیٰ کا عہدہ سنبھالا، کچھ دنوں کے بعد وہ اسلام آباد گئے، وزیر اعظم سے ملاقات کی، ان کی کابینہ کے اور بھی اہم جو وزراء تھے وہ وہاں موجود تھے، ان سے بھی ملے، اور یہی جو خیبر پختونخوا کے مسائل ہیں اس پر بات کی۔ ہماری پارٹی کے اندر بھی اور بعض میڈیا کے سرکلز میں بھی اس پر بہت بات ہوئی کہ علی امین جو ہیں وہ وہاں چلے گئے، اور وہ پارٹی کو بھی بڑا اعتراض تھا کہ وہ کیوں ان کے پاس گئے، لیکن صوبے کے عوام کے مفاد میں ایک بڑے مقصد کی خاطر یہ تلخ گھونٹ ہمیں پینا پڑا، اور اس کی وجہ یہ ہے، وہ اس لیے یہ گھونٹ لینا پڑا کہ صوبے کے عوام نے ہم پر اعتماد کیا ہے، ہمیں حکومت دی ہے، تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ہر وہ اقدام کریں جو صوبے کے بہتری کے لیے ہو، اور وہ یہ ضروری تھا کہ مرکز کے ساتھ ہم ملیں اور ان سے اپنے مسائل پہ بھی بات کریں، مرکز کو اس کی ذمہ داریوں کا احساس بھی دلائیں، اور ان سے اپنے بقایا جات کوئی بھی لیں۔ فائدہ ہوا ہے اس ملاقات کا؟ دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا کہ جس دن علی امین صاحب کی ملاقات ہوئی اور یہ باہر آئے، تو بریفنگ کے بعد جو پریس کانفرنس ہوئی اس میں احسن اقبال ساتھ موجود تھے۔ احسن اقبال صاحب نے بھی یہی بات کی کہ ہاں، ہم خیبر پختونخوا کے مسائل سے آگاہ ہیں، ہم ان کو تنگ نہیں کریں گے، ان کے ساتھ تعاون کریں گے، اور جو ان کے بقایا جات ہیں وہ بھی دیں گے، اور باقی جو ہماری ڈیمانڈز تھیں ان میں سے ایک ڈیمانڈ جو ہے وہ یہ تھی کہ ہمیں چیف سیکرٹری اپنی مرضی کا دیا جائے۔ ابھی تک اس میں سے کسی پر عمل نہیں ہوا، نہ تو ہمیں 1 روپیہ ہمارے بقایا جات پہ سے دیا گیا ہے، یا جو ہمارا حق ہے وہ دیا گیا ہے، اور نہ ہی چیف سیکرٹری کے حوالے سے کوئی اقدام کیا گیا ہے۔ اب رہ گئی بات یہاں کے انہی ایشوز کو مزید آگے بڑھانے پہ، ان تمام تلخیوں کے باوجود، ان تمام وعدہ خلافیوں کے باوجود، SIFC کا جب اجلاس تھا تو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پھر گئے اور پھر اجلاس میں شرکت کی۔ پارٹی کے اندر سے ان پر پھر ایک تنقید کا ایک سلسلہ شروع ہوا کہ آپ کیوں کر رہے ہیں سب کچھ، لیکن اس کے باوجود انہوں نے پرواہ نہیں کی اور وہ گئے اور انہوں نے اپنے طور پہ کوشش کی۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان تمام واقعات کو دہرانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے، خیبر پختونخوا کی حکومت نے ہر ممکن کوشش کی ہے، کر رہے ہیں، اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے کہ ہم مرکز کے ساتھ ان تمام امور پر ایک اچھا تعلق رکھیں، مفاہمت رکھیں، ایک فرینڈلی فضا میں کوشش کریں کہ ہمارا جو ورکنگ ریلیشن شپ ہے وہ جاری رہے۔ اس پہ ہم اپنے اصولوں، اپنے موقف پر کھڑے ہیں، جو ہمارا پاکستان تحریک انصاف کا اصولی نظریاتی اور ہمارا موقف ہے، اس پر ہم کھڑے، اس پر ہم کوئی کمپرومائز نہیں کر رہے، لیکن صوبے کے عوام کے حقوق کی ڈیمانڈ ہم بار بار کرتے رہیں گے۔ اس کے لیے اگر ہمیں کسی بھی فورم پر وفاق کے ساتھ بیٹھنا پڑے تو انشاءاللہ ہم بیٹھیں خان گے۔ صاحب کو کوئی اعتراض ہے شہباز شریف کے ساتھ بیٹھنے میں یا ان کے ساتھ اس طرح کی ملاقاتوں میں؟ یہ سب کھلا مخالفت کر رہے اسد کیسر ہو گئے یا باقی لوگ ہو گئے، دیکھیں یہ پارٹی میں ایک انفرادی حیثیت رکھتے ہیں، یہ پارٹی نہیں ہے، تو پارٹی کا موقف تو وہی ہے جو خان صاحب کی زبان سے جو الفاظ ادا ہوتے ہیں، یا ان کے ترجمان جو ان کے بہاف پہ بات کر رہے ہیں، یا ان کے جو سلیکٹڈ لوگ ہیں، جن میں سے ایک خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں، صوبے کے معاملات پر جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں، علی امین گنڈاپور صاحب کمپیٹنٹ ہیں، امپاورڈ ہیں، آتھرائزڈ ہیں، اور وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں خان صاحب کی مرضی اس میں شامل ہے۔ پی ایم سے ملاقات ہوئی تھی سی ایم صاحب، عمران خان کے سیکیورٹی کے اوپر بڑا ایشو آیا تھا، وہاں پہ کوئی حملے کے اوپر اٹیکس کچھ پکڑے ہوئے تھے، تو اس کو وفاقی حکومت کے ساتھ ٹیک اپ کیا ہے؟ آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ خان صاحب کو KP کے جیلس وغیرہ شفٹ یا ہمیں حوالے کیے جائے، تو اس طرح کوئی بات ہوئی ہے سب اس طرح؟ دیکھیں، ہمیں خان صاحب کی سیکیورٹی کے حوالے سے بہت زیادہ خدشات ہیں۔ خان صاحب کی سیکیورٹی کا، ان کو اڈیالہ جیل میں رکھا گیا ہے، اور پنجاب کی حدود میں ہے وہ، یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان پر مقدمات جو اسلام آباد میں ہیں، تو ابھی تک تو خیر وفاقی حکومت کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ اسلام آباد میں کوئی جیل ہی بنا سکیں، لیکن کسی بھی عمارت کو، سیکیور عمارت کو سب جیل بھی ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے، نہیں کیا۔ اڈیالہ جیل میں رکھا ہوا ہے، چلیں، اڈیالہ جیل ایک سیکیور جگہ ہے، ظاہر ہے جیل ہمیشہ ایک محفوظ اور سیکیور ہی جگہ ہوتی ہے، لیکن وہاں پر ایک قیدی پر قاتلانہ حملہ ہوا کچھ عرصہ پہلے، اس کو جو ہے مارا گیا، ایک قتل ہوا، ایک زخمی ہوا، اس کے بعد خبر آئی کہ جی جیل کے قریب سے دہشت گردوں کے ساتھ گرفتار ہوئے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے باوری مواد بھی پکڑا گیا ہے۔ اس طرح کے واقعات، پھر سیکیورٹی تھریٹس ہوتے ہیں، پھر نوٹیفیکیشن ایشو ہوتے ہیں کہ جی دہشت گردوں کے آمد کی اطلاع ہے، تو یہ کچھ تو یہ خیر مریم صاحبہ کے بہانے ہیں، جس کو میں کہوں گا کہ بہانوں سے زیادہ میں کہوں گا مکر ہے ان کا، وہ مکاری کی وہ علامات ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ خان صاحب کے حوالے سے ایک فضا بنانا چاہ رہے ہیں
خدا نخواستہ اگر ان کے ارادوں میں سے کوئی ایسا ارادہ ہے کہ خان صاحب کو فزیکلی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو ایک ماحول بنا ہو اور لوگ کہیں جی دہشت گردوں نے کی ہے. یہ بات میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ خان صاحب کو دہشت گردوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے. خان صاحب کو اگر خطرہ ہے تو مریم نواز شریف اور ان کے پاپا سے خطرہ ہے، کیونکہ ان کے چھوٹے دل ہیں، چھوٹے دماغ ہیں، چھوٹی نیتیں، چھوٹی سوچ ہے، اور چھوٹی سوچ کے لوگ ہی ایسی حرکتیں کرنے کی کیپیبلٹی رکھتے ہیں. اب رہ گئی بات ہماری ڈیمانڈ، تو بالکل ہم نے یہ ڈیمانڈ کی ہے، ہم نے یہ کہا ہے، میں نے خود یہ بات کی ہے کہ خان صاحب کی اگر آپ حفاظت نہیں کر سکتے تو خیبر پختونخوا کے حوالے کر دیں، ہم ان کو حفاظت سے رکھیں گے. آپ تو ویسے بھی ان کو جیل سے تو نکلنے نہیں دے رہے، آپ عدالتیں جیل کے اندر ہی لگا رہے ہیں، تو جب جیل کے اندر ہی عدالت لگانی ہے تو خیبر پختونخوا کی جیل میں وہی عدالت لگوا لیں. آپ کا جج جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں، پشاور میں اور اسلام آباد میں ٹوٹل 2 گھنٹے کا سفر ہے. 2 گھنٹے یہاں ہیں ہماری میں، ہم ان کی مہمان نوازی بھی کریں گے اس جج صاحب کی، اور ان کو خان صاحب کا مقدمہ بھی وہ سنیں. تو میرے خیال میں کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے، لیکن بنیادی مقصد خان صاحب کی سیکیورٹی نہیں ہے، خان صاحب کو انسیکیور کرنا ہے، ان کی جان کے لیے خطرہ ہیں یہ لوگ. اسی لیے میں نے اس کے بعد ایک اور بات بھی کی کہ بشرا بی بی کے لیے بھی ہمیں ان کے جان اور حفاظت کے حوالے سے بھی خدشات ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اکیلے میں رکھا گیا ہے، بنی گالہ میں سب جیل ڈکلیئر کیا گیا ہے، بنی گالہ میں وہ ان کو تنہائی میں رکھا گیا ہے، جو کہ جیل قوانین اور انسانی حقوق جو کہ قیدیوں کو یا حوالاتیوں کو میسر حقوق ہیں ان کی خلاف ورزی ہے، اور صریح خلاف ورزی ہے. آپ سے کہوں گا کہ شاہ محمود قریشی صاحب ہو گئے، پرویز الہی صاحب ہو گئے، ان کو بھی ہمارے حوالے کریں.